السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے سنتے ہیں ایک سبق آموز سچی کہانی۔ اس سے پہلے وفان ٹول اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے۔ ویسے تو ثانیہ ایک پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ نہ تو بہت ہی زیادہ امیر تھے، نہ وہ بہت زیادہ غریب تھے، بس اچھی ہی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ثانیہ کی 2 بہنیں اور ایک ہی بھائی تھا۔ اس کے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی تنخواہ بھی معقول تھی اور ان کے بچے بھی فضول خرچی نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ثانیہ ان کی لاڈلی تھی اور اب اس کا وہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ثانیہ تمام بہنوں سے بڑی تھی، اس لیے اس کی عمر بھی شادی کی ہو رہی تھی اور اب سکینہ یعنی اس کی ماں اس کے لیے پریشان رہنے لگی تھی۔ اب تو ثانیہ کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے قریبی اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ جب اس نے اجازت لینے کے لیے ابو سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ ابو جی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بول ثانیہ، کیا چاہیے تجھے؟ ابو نے میٹھے لہجے میں پوچھا تو ثانیہ کو کچھ اور ہمت ملی۔ ابو ایسے جی کہتے فوراً پوچھ لیتے تھے۔ پھر ثانیہ نے کہا، ابو جی، جو گھر کے نزدیک ایک اسکول کھلا ہے اس میں مجھے نوکری کی آفر ملی ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ وہ بھی بتا رہی تھی کہ ابو نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ تو اس کا مطلب تو وہاں جا کر نوکری کرے گی؟ ہاں بول، میں نے تجھے اس لیے پڑھایا ہے کہ تم ایک دن میرے لیے پیسے کماؤ گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، ابھی میں زندہ ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تم لوگوں کو پال سکوں۔ ابو ایک دم بھڑک اٹھے اور ثانیہ کی ساری ہوا نکل گئی۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو نے خود اجازت دے دی، نہ جانے کیوں، کیا سوچ کر، جبکہ اس نے اب تو کوئی ضد بھی نہیں کی تھی، بس خاموش تھی۔ شاید ابو سے اس کی خاموشی نہیں دیکھی گئی۔ اب وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس طرح وہ اسکول جانے لگی۔ البتہ تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ اپنے ابو کا کچھ بوجھ بانٹ لے۔ پھر نوکری کو سال ہو گیا۔ امی جی، یہ لیں اس ماہ کی تنخواہ۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے تنخواہ کے پیسے امی کو دیے۔ اس نے نوٹ کیا کہ امی بہت خوش ہیں، اس لیے وہ فوراً چونک گئی، کیونکہ تنخواہ لیتے وقت امی 100 باتیں سناتی تھی، تب جا کر وہ پیسے لیتی تھی۔ لیکن آج کوئی بات ضرور تھی۔ امی، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ ثانیہ نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، خوش کیوں نہ ہوں میں؟ آخر کو میری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ امی بھی اسی انداز میں بولی، تاہم ثانیہ کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی امی پھر سے بولی، ارے پگلی، میں کس لیے خوش ہوں؟ تم سمجھو گی نہیں؟ تم نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا؟ چلو میں ہی بتا دیتی ہوں، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ امی نے خوش ہو کر بتایا تو ثانیہ ایک دم چیخ پڑی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح زور زور سے بولی کہ امی گھبرا گئی۔ ارے ثانیہ، کیا ہوا بیٹا؟ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ میں شادی نہیں کروں گی، وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور سکینہ مائی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب میں سمجھی اسے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اس نے ڈرا ہی دیا تھا۔ خیر، رشتہ بہت اچھا ہے، اللہ کرے بات بن جائے۔ سکینہ خوش ہوتے ہوئے کچن میں ثانیہ کے لیے کھانا نکالنے چلی گئی۔ اگلی صبح ثانیہ اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر ناشتہ کرنے کچن میں آ گئی، جہاں امی گرم گرم پراٹھے بنائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی ماں کو خواہش بھی ظاہر کر دی، امی آج دوپہر کے کھانے میں کھچڑی بنا لینا۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے بات کی اور اماں نے بھی ہاں کہہ دی۔ ثانیہ راستے میں چلتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، کتنے دن ہو گئے ہیں وہ اپنی دونوں بہنوں سے نہیں ملی۔ دراصل عظمیٰ اور شاہینہ نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس پر امی ابو بہت خفا تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی، بلکہ شادی تو گھر میں ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی پورے رسم و رواج کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی امی ابو خفا تھے کہ دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اگر میں نے کسی کو پسند کر لیا تو؟ نہیں، میں کیوں کسی کو پسند کروں گی؟ اس نے فوراً ہی یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب پیچھے سے ہارن کی آواز آئی۔ جب اس نے چونک کر دیکھا تو پیچھے پرنسپل اظہر ہی تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے اور ثانیہ کے پاس آ گئے۔ چلیے، میں اسکول جا رہا ہوں، آپ بھی کار میں بیٹھ جائیے، میرے ساتھ چلیے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تو ثانیہ غصے سے کہنے لگی، نو سر، میں چلی جاؤں گی۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ اسکول پہنچ گئی۔ اسکول آتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ اور پھر اس دن تو پرنسپل نے حد ہی کر دی۔ وہ آفس کسی کام سے آئی تو پرنسپل نے اسے اچانک چھوا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور بھاگ کر کلاس روم میں چلی گئی۔ وہاں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری کلاس پریشان ہو گئی۔ ایک ٹیچر نے اسے روتا ہوا دیکھا تو اسے اسٹاف روم میں لے آئی، جہاں باقی ٹیچرز بھی موجود تھیں۔ کیا ہوا ثانیہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
एक टीचर ने आगे बढ़कर पूछा और वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सब शॉक रह गई। यानी किसी को यकीन नहीं आ रहा था, ये झूठ है, तुम सरासर अजहर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, एक टीचर बोली। तभी सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो वो हक्का बक्का मुंह खोले सबको देख रही थी। यानी वो आदमी शरीफ था इनकी नजरों में। हाँ, झूठे लोग ऐसे ही होते हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, सानिया ने हाथ बांध कर कहा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और सब बाहर निकल गई और वो अकेली रह गई। पीछे खड़ा प्रिंसिपल अजहर मुस्कुरा रहा था। फिर घर में खाना भी नहीं खाया। शर्मिंदगी से सबसे नजरें चुराए फिर रही थी, जैसे गलती उसकी हो। फिर साल खत्म होने पर प्रिंसिपल ने तमाम टीचर्स को एक होटल में पार्टी दी। सानिया वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था कि वो वहां जाए। फिर उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ और वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। जनवरी की पार्टी थी और वो वहां चली गई। वो जानती थी वहां कुछ न कुछ होगा, और हुआ भी। वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी जब प्रिंसिपल ने पीछे से उसे एक नज़र देखा और वो समझ गई कि वो उसे ही देख रहे हैं। उसने जानबूझकर अपने फ्रॉक पर जूस गिराया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी फरहाना, आपके ऊपर तो जूस गिर गया है। सानिया ने साथ बैठी टीचर से पूछा तो वो बोली, नो नो इट्स ओके, बट आपके कपड़े। उसने इशारा किया सानिया के कपड़ों की तरफ। डोंट वरी, वॉशरूम से साफ करके आती हूँ। वेटर वॉशरूम कहाँ है? उसने वेटर से पूछा और वॉशरूम चली गई। उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल अजहर भी वॉशरूम की तरफ चल दिए, जिसे तमाम स्टाफ ने नोट किया। सानिया वॉश बेसन का नल खोले उस पर झुकी हुई थी जब प्रिंसिपल अजहर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। सानिया ने चौंक कर पीछे देखा। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सानिया ने घबराते हुए कहा। ओ सानिया, तुम तो जानती हो मैं आप पर कितना फिदा हूँ, फिर आप इतनी गाफिल क्यों रहती हैं? वो बात करते हुए सानिया की तरफ आया और उसे बाहों में भर लिया तो सानिया को 1000 वोल्ट का झटका लगा। सर छोड़ें मुझे प्लीज, खुदा के लिए छोड़ें, वो इल्तिजा करने लगी। लेकिन वो उसे और मजबूती से पकड़ने लगा और सानिया को लगा कि आज उसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था कि अगर वो वॉशरूम से बाहर ना निकल सकी तो फिर क्या होगा। वो उस वक्त हाथ पांव सलामत होते हुए भी खुद को माजूर और बेबस महसूस कर रही थी। फिर उसका जहन तेज तेज काम करने लगा। उसने हाथ पीछे करके नल तोड़ने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि वॉश बेसन पर एक साबुन रखा हुआ है और वो भी गीला। आपके प्रिंसिपल उसे चूमने लगा था। उसके पूरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी थी। एक लड़की के पास उसकी सिर्फ इज्जत ही होती है, अगर वो भी चली जाए तो माशरा, ये सोसाइटी उसे सर उठाने का मौका नहीं देती, जीने नहीं देती। सानिया ने नल खोला और साबुन को उसमें भिगोने लगी और कुछ सेकंड में ही वो बिल्कुल आटे की तरह हो गया। और उसने साबुन जोर से मुट्ठी में दबाया तो वो भुरभुरा कर उसकी मुट्ठी में भर गया और अब उसने बिना देर किए वो सारा साबुन उसके मुंह पर मल दिया। ये लो, वो जोर से चीखी और पूरा जोर लगाकर उसने धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। वो अपनी टेबल पर पहुंचकर जोर जोर से रोने लगी तो पूरा स्टाफ घबरा गया और होटल में मौजूद लोग उसकी तरफ आ गए। क्या हुआ सानिया, कुछ हुआ है क्या? फरहाना उठकर पूछने लगी तो उसने ऊंची आवाज में सबको बता दिया, जिसे सुनकर सब लोग शॉक में आ गए। फिर प्रिंसिपल ने आगे आकर बताया कि झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। मैं इतना शरीफ नेक इंसान, अपने स्टाफ को अपनी बहन और अपने भाई समझने वाला, ऐसी हरकत इसके साथ कैसे कर सकता हूँ? तुम सब लोग क्यों यकीन कर रहे हो इसकी बात का? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, सानिया ने चीख कर कहा। तो एक औरत बोली, आपके पास क्या सबूत है? जरा बताइए, हम यकीन नहीं कर सकते हैं बिना सबूत के। आपके साथ ज्यादती की कोशिश की है सर ने, तो आप जरा सबूत लेकर आइए, औरत ने पूछा। तो सानिया ने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं जानती थी आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इतना अंधा एतमाद जो करते हैं। खैर, मेरे पास सबूत है। प्रिंसिपल की आवाज एकदम लड़खड़ा गई। मैनेजर साहब कहाँ हैं आप? मैनेजर साहब, सानिया ने रोते हुए पूछा तो एक मर्द भागता हुआ उसके पास आया। जी मैडम। हाँ भैया, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? सानिया ने घबराहट में जल्दी जल्दी पूछा। जी मैडम, ये लें। मैनेजर ने वो रिकॉर्डिंग सानिया की तरफ बढ़ाई और उसने वो वीडियो खोलकर सबके सामने किया। ये देखिए, उसने कहा और सब हैरान परेशान सदमे में चले गए। सबके मुंह खुले हुए थे और आंखें फटी हुई। सबसे ज्यादा तो प्रिंसिपल परेशान हुआ। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की ऐसा करेगी।
میں نے تو اس کی سچائی سب کے سامنے لانے کے لیے باتھ روم میں کیمرہ سیٹ کروایا تھا تاکہ سب کو پرنسپل کی سچائی کے بارے میں پتا چلے، کیونکہ میں جانتی تھی یہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا تو میں فائدہ اٹھاؤں گی، ثانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو سب کی نظریں شرم سے جھک گئی، جیسے سب اپنی ہی نظروں میں گر گئے ہوں۔ ہمیں معاف کر دو ثانیہ، ہم نے آپ کو غلط سمجھا، ہمیں آپ کی بات سمجھنی چاہیے تھی، ایک ٹیچر نے کہا۔ تو ثانیہ مسکرا دی، کوئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ قصوروار لڑکی ہی ہوگی اور آدمی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک عورت کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ ثانیہ، میں آپ کو اس جاب سے نکالتا ہوں، پرنسپل نے کہا۔ تو ثانیہ نے گھوم کر ایک زوردار تھپڑ پرنسپل کے منہ پر مارا۔ تھوکتی ہوں میں اس جاب پر جہاں پر عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آج لوگوں کا سچے اور صاف لوگوں پر اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو جانے دوں گی؟ پولیس آتی ہی ہوگی، ثانیہ مسکرا کر بولی۔ وہ گھر آئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ ابا اور امی نے آگے بڑھ کر پوچھا، اس نے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر سب ساکت رہ گئے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ شادی کر لو، یہ ظالم سماج تمہیں جینے نہیں دے گا بیٹی، لیکن تم سنتی کب ہو؟ ابو نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں ثانیہ بیٹی، ابھی بھی ایک رشتہ ہے، بہت اچھا ہے، گھر میں صرف ماں ہے اور ایک بہن۔ بیٹا اگر شادی کے لیے راضی ہو جاؤ تو ہم آگے بات بڑھائیں۔ امی بڑی آس سے بولی تھی اور وہ ان کی آس توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بار ثانیہ نے ہاں کر دی اور کچھ نہیں کہا، سر جھکا لیا۔ اور یہاں سے شروع ہوئی ثانیہ کی نئی شروعات۔ یہاں اس کی زندگی نے نیا رخ لے لیا۔ اس کی شادی عارف سے ہو گئی۔ اس کی صرف ایک نند اور ایک ساس تھی، وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن یہاں بھی شاید قسمت مہربان نہیں تھی۔ عارف اس سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ اس کی شادی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن عارف نے کبھی اس سے پیار کے 2 بول بھی نہیں بولے تھے۔ اس دوران اس کی نند کی شادی ہو گئی اور اس کی گود میں ایک بچہ بھی آ گیا، وہ نہال ہو گئی۔ اس کے بیٹے طارق نے ان کی فیملی ہی مکمل کر دی تھی، لیکن عارف نے اسے خاص اہمیت دی ہی نہیں، ہر بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا، ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، عارف ساتھ کھانا کھانے سے پیار بڑھتا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، بہت پیار سے۔ تو عارف بھڑک اٹھا اور غصے سے کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھاؤ تو مجھے، میں اب تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا؟ اور یہ کیا پیار ویار لگا رکھا ہے؟ کوئی پیار ویار نہیں ہوتا، یہ سب فلمی باتیں ہیں اور وہیں اچھی لگتی ہیں، اصل میں یہ سب نہیں ہوتا، صرف سمجھوتا ہوتا ہے، سمجھی آپ؟ سمجھوتا، کمپرومائز، عارف اونچی آواز میں بولا۔ تو ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ طارق کو کمرے میں چھوڑ کر واش روم میں چلی گئی اور وہاں بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر منہ دھو کر باہر نکلی تو اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اسے چوم لیا۔ نہیں بٹیا، ایسے نہیں روتے، دیکھو تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو، میں نے تم کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے، اور تمہارا شوہر زبان کا کڑوا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، دیکھو ایسے روتے نہیں ہے بیٹا، تم دیکھنا تمہاری محبت ایک دن اس کا دل جیت لے گی، تم ہمت مت ہارنا۔ ساس نے سمجھایا تو ثانیہ کو کچھ ہمت ملی اور پھر سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مصروفیات کی وجہ سے ثانیہ اپنے میکے چکر نہیں لگا پاتی تھی۔ خیر، وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ گھر میں ہی سکون رہے، اسے اپنے سسرال میں سکون چاہیے تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ ایک دن عارف بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب ثانیہ نے عارف سے کہا، سنیے مجھے 2000 روپے چاہیے۔ ثانیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو عارف نے جھٹکا کھا کر ثانیہ کو دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ 2000؟ عارف نے پوچھا۔ جی، ثانیہ نے فوراً جواب دیا۔ کیوں 2000 کیوں چاہیے؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ مجھے طارق کے لیے کچھ گرم کپڑے خریدنے ہیں، اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں نئے کپڑے وغیرہ خریدنے کی، میرا بیٹا ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ عارف اسے کچھ کہنے والا ہی تھا کہ ثانیہ نے چیخ کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کی؟ ثانیہ نے ایک دم اونچی آواز میں کہا۔ تو عارف کو حیرت سے جھٹکا لگا، یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر ہو تمہارا؟ عارف نے پوچھا۔ عورت ہو، عورت بن کر رہو، میرے پیر کی جوتی ہو تم۔ عارف نے مسکرا کر کہا، ہاں عورت ہوں لیکن کمزور نہیں، آپ نہیں جانتے اگر ایک عورت اپنی پر آ جائے، اپنی عزت پر آ جائے تو سامنے والا چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ ثانیہ نے
ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو عارف طیش میں آ گیا اور آگے بڑھ کر ثانیہ کو مارنے لگا، اور ثانیہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، اور آنسو بھی صاف کر لیے۔ جب وہ تھک گیا اور ہلکان ہو گیا اسے لاتے اور گھوسے مارتے ہوئے، تو پیچھے ہٹ گیا۔ اب آئے ہوں گے تمہارے ہوش ٹھکانے، اگر تم نے دوبارہ زبان چلائی تو اس سے بھی زیادہ سزا ملے گی، سمجھے تم؟ عارف غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بولا، اور ثانیہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور آنسو صاف کیے۔ آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب میری باری ہے۔ اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں چپ رہی اور مار کھاتی رہی اگر میں چاہتی، کیونکہ جتنا آپ کا حق مجھ پر ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں شور مچا کر پورا محلہ بھی اکٹھا کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ثانیہ کچھ دیر چپ ہو گئی۔ عارف نے مسکرا کر کہا، اس لیے کہ تم ڈرتی ہو ہم کہیں تمہیں چھوڑ نہ دیں۔ میری بات پوری نہیں ہوئی۔ ثانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا، اس لیے نہیں کیونکہ آپ ہمیں چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کا مجھ پر حق ہے، لیکن بغیر غلطی کے مجھ پر ہاتھ اٹھانا یہ آپ کی غلطی ہے اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، صرف اور صرف آخری بار۔ اگر آپ نے پھر یہی غلطی دوبارہ کی تو میں آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھوا دوں گی، وہ خطرناک انداز میں بولی۔ لیکن عارف اسی طرح وحشیانہ طریقے سے، شیطانی طریقے سے مسکراتا رہا۔ آپ کی اتنی ہمت، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت آنے پر پتہ چلے گا جناب، کیونکہ میں وہ ثانیہ ہوں جو کچھ عرصے پہلے شیر کے منہ سے اپنی عزت چھین کے لائی تھی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی ہوئی باہر نکل گئی اور عارف اس کی آخری بات سمجھ نہیں سکا، اور پھر جیسے زندگی معمول پر آ گئی۔ ثانیہ طارق سے مصروف ہو گئی تھی، وہ عارف کا بھی خیال رکھتی تھی، لیکن اب دونوں میاں بیوی میں پہلا والا رشتہ نہیں تھا، وہ دونوں الگ الگ رہتے تھے، اور اس کی ساس بیچاری کیا کر سکتی تھی، وہ جانتی تھی اس کا بیٹا کیسا ہے۔ ایک دن ثانیہ ماں کے گھر آ گئی اور اماں تو جیسے نہال ہو گئی، خوشی سے جھوم گئی۔ پھر وہ شام تک وہیں رہی۔ اماں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا، اماں آج کھانے میں کھچڑی پکا لیں، طارق بھی کھا لے گا۔ اس کی فرمائش پر اماں بھی مسکرا دی۔ پھر اس نے اماں سے کہا، اماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نوکری کروں گی۔ ثانیہ نے کہا تو اماں نے چونک کر سر اٹھایا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ماں نے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ صدمے میں آ گئی تھی۔ ثانیہ نے اسے عارف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، تڑپ گئی، اپنا کلیجہ پکڑ لیا۔ کہاں نوکری کرے گی بیٹا؟ اماں نے بے بسی سے پوچھا۔ اماں اسکول میں اپلائی کیا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ دیکھ بیٹا تو سوچ لے، پہلی بار تو جانتی ہے نا کیا ہوا تھا، پچھلی بار کیا کیا تھا اس آدمی نے؟ اماں کو خدشہ ہوا تو اس نے فوراً ٹوک دیا، نہیں اماں، ہم ایک مرد کی وجہ سے سارے معاشرے کو غلط نہیں سمجھ سکتے، اور صرف یہی ایک نوکری ہے جس میں ثواب بھی ہے اور عزت بھی محفوظ ہوتی ہے۔ اگر وہ پرنسپل خراب تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے زمانے کے پرنسپل ہی ایسے ہوں گے، آپ فکر نہ کرو، وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اور پھر کچھ دیر رکنے کے بعد وہ گھر چلی آئی۔ اور پھر ایک رات عارف نے اس سے معذرت بھی کر لی، وہ خوش ہو گئی تھی، اور اب ان کے درمیان سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ جب ایک رات، ثانیہ ایک کپ چائے تو پلاؤ، عارف نے ثانیہ کو پکار کر کہا، تو ثانیہ نے دودھ، چینی، پتی سب کچھ ساتھ مکس کر کے چولہے پر رکھ دیا اور طارق کو دودھ پلانے لگی۔ اس نے دیکھا آج عارف کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اور وہ ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ چائے چکھ لوں، ٹھیک تو بنی ہے۔ اس نے کپ میں تھوڑی سی چائے نکالی اور ٹیسٹ کیا تو چائے تو اچھی بنی تھی، لیکن اس نے وہ کپ نہیں دھویا تھا اور ایسے ہی لے گئی تھی۔ وہ تھرمس میں چائے لے گئی تھی اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی، وہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے جاب بھی مل گئی ہے۔ ثانیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے کپ دیکھا اور چائے کو ٹھوکر مار دی، تھرموس کا ڈھکن کھولا اور چائے ثانیہ بیچاری پر جا گری، اور وہ اسے بے دردی سے مارتا رہا۔ وہ تڑپتی رہی، ساری رات تڑپتی رہی۔ صبح جب عارف کو احساس ہوا تو اس نے دیکھا گھر میں سناٹا ہے۔ اس نے چیک کیا تو طارق اور ثانیہ گھر میں نہیں تھے۔ وہ گھبرا سا گیا، تبھی دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ دنگ رہ گیا۔ باہر پولیس کھڑی تھی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ آپ کی بیوی ثانیہ نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے، انسپکٹر نے کہا تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ تو ثانیہ کو ایک کمزور اور بے بس لڑکی سمجھتا تھا، لیکن وہ تو بہادر نکلی، اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ ثانیہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی وہی غلطی کی۔ خیر، اب میں آپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کی شکایت بھی واپس لیتی ہوں۔ اگر ثانیہ چپ ہو گئی، اگر کیا؟ اگر آپ مجھے طلاق دے دیں تو؟ ثانیہ نے کہا تو عارف جیسے تڑپ گیا۔
وہ اسے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن عارف کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا اسے چھوڑنے کے لیے، اپنا بچہ چھوڑنے کے لیے۔ میں جا رہی ہوں، طلاق کے پیپر بھجوا دیجیے گا، ثانیہ نے کہا اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جیل سے نکل کر آ گیا تھا۔ گھر آ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے اپنی پیار کرنے والی بیوی کی قدر نہیں کی، معصوم بچے کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک بوڑھی اور لاچار ماں بھی تو ہے۔ ہاں اماں، میں نے سوچ لیا ہے، میں عارف سے طلاق لوں گی، ثانیہ ماں سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ سوچ لے میری بچی، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلانا آسان نہیں ہوتا، اماں نے بھی روتے ہوئے کہا۔ تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ظلم سہتی رہوں؟ کیوں میں ظلم سہتی رہوں؟ ظلم آخر عورت ہی کیوں سہے؟ وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، نہیں نا؟ کتنا مارتے ہیں مجھے، ذرا ذرا سی بات پر مجھے دھنک کر رکھ دیتے ہیں روئی کی طرح، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے کی بیل بجنے کی آواز آئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے عارف کھڑا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اندر لے آئی۔ ثانیہ بھی اسے دیکھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد عارف بھی اندر آ گیا اور آ کر خاموشی سے ثانیہ کے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے دبے پاؤں سرک گئے۔ پھر عارف نے آہستہ سے کہا، ثانیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، ہمارے ایک بچہ بھی ہے اور میں خود بھی تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ چلو گھر چلو، تمہارے بغیر گھر بہت ہی سنسان ہو رہا ہے، ویران، عارف نے روتے ہوئے کہا۔ تو ثانیہ نے بھی اپنے آنسو بہے جانے دیے۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دو، لیکن میرا یقین کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب تمہیں جاب بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، بلیو می۔ عارف کے لہجے میں التجا تھی اور وہ ثانیہ عارف کے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہر تیسرے گھر میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ثانیہ کے ساتھ ہوا، لیکن ہر لڑکی ثانیہ جیسی بہادر نہیں ہوتی، اس لیے ہر عورت کو بہادر بننا چاہیے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، اگر وہ کچھ نہیں کرے گی تو ظلم کا نشانہ بنتی رہے گی۔ ان کا قصور کیا ہوتا ہے؟ ان کا قصور یہی ہوتا ہے کہ وہ عورتیں ہیں۔ آخر ظلم عورت ہی کیوں سہے؟ عورت کا کیا قصور؟ میں ایک مرد ہوں اور میری تمام سوچ یہی ہے، تمام تر سوچ، کہ لڑکی کا، عورت کا ایک مقام ہے اور وہ اس کا مقام اس کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی اچانک گھر سے اس کو نکال دیتا ہے تو اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہو، یا اپنے گھر میں اس کے لیے کشادہ کیجیے جگہ۔ ہمیں امید ہے